بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، وطن عزیز جس مشکل دورہ سے گزر رہا ہے اور جس سیاسی، معاشی اور سنگین بحران کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے لوگوں کو، پاکستانیوں کو شعور عطا کرے۔ شاید وہ پاکستانی، وہ شاعر ہوں، ادیب ہوں، مصنف ہوں، افسانہ نگار ہوں، استاد ہوں، سیاستدان ہوں، کسی بھی شعبہ، ڈاکٹرز ہوں، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، سب سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ڈاکٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، افسر بھی ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو یقین مانیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو خدا را ایک قوم بن جائیں اور پاکستان کی حفاظت میں اور اس کے مسائل کو حل کرنے میں جو جہاں انوالو ہے، سنجیدگی سے غور کریں اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا کر چھوڑیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے کراچی کا تہذیبی اور ادبی منظر نامہ، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دور حاضر کی جس عظیم اور ایک قد آور شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ کے علم اور زور سخن کا احاطہ لفظوں میں ممکن نہیں۔ آپ کی ایک ہی کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کا عنوان ہے کچھ خاکے کچھ باتیں، اور جب اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی اور آپ کا زور کمال سخن ادب والوں کے سامنے آیا تو اس نے ایک تہلکہ سا مچا دیا اور آپ کو دور حاضر کی ادبی شخصیات میں ایک ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا۔ آپ کے مضامین اس کتاب میں پاکستان میں خونی انقلاب، ساحر لدھیانوی، فراز مسرور انور کی شاعری کا تقابلی جائزہ، پاکستان میں حقیقی سیاستدانوں کا فقدان کیوں، اردو ادب میں رزمیہ شاعری، اور میرا پہلا عمرہ والدہ کے ساتھ اتنے پسندیدہ کیے گئے کہ یہ کتاب راتوں رات جو ہے تو شہرت کی بلندیوں کو چھو گئی۔ لکھنؤ کے تہذیبی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس شہر ناپرساں کا ایک ایسا بیٹا جس نے شہر کی تہذیبی، ادبی اور سیاسی معاشرتی سرگرمیوں کو بہت قریب سے ابھرتے، بگڑتے اور بکھرتے دیکھا، اور جب اپنے ان احساسات کو لفظوں میں ڈھالا تو یقین مانیے کہ اس شہر کے ہر ذی شعور باسی کی زبان پر عزت اور احترام کی علامت بن کر نقش ہو گیا۔ ہماری خوش قسمتی کے ہمارے درمیان موجود ہیں امریکہ سے آئے ہوئے پائے کے مصنف اور تجزیہ نگار جناب انوار احمد صاحب۔ انوار صاحب، ہم حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور آپ کی عنایت کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا اور اتنے ایسے الفاظ سے نوازا جو ہے جس کا میں قطعی اہل نہیں ہوں۔ سر، آپ اس سے بھی کہیں زیادہ کے اہل ہیں۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں محترم مہمان سے جو ہے تو وہ گفتگو کا آغاز کروں موضوع کے اعتبار سے، اور ہم ان کی گفتگو میں، ان کی سحر انگیز گفتگو میں ایسے محو ہو جائیں اور کہ میرے بھی جو ذوق سخن کے سارے چراغ ہیں وہ بجھ جائیں، تو سر آپ کی اجازت سے ایک امجد صاحب کا ایک خوبصورت اور منتخب کلام پیش کرنا چاہوں گا۔ محبت کی ایک نظم ہے، فرماتے ہیں اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند تاروں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آنچ گرے تو جان لینا، وہ استعارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے، مگر یہ ممکن بھی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے تو گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ستاروں میں اوس قطروں میں اور خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو، اگر ستاروں میں اوس قطروں میں اور خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو، تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا
کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا اگر کبھی میری یاد آئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اتنا بڑا نام اور داغ مفارقت دے گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں جس کا خلا کرنا جو ہے وہ بہت اچھی شاعری کی ناممکن ہے، بہت عرصے تک کبھی جو ہے تو وہ محسوس رہے گی۔ وہ ان کا وہ بھی شعر بڑا خوب ہے کہ وہ میں سمندر ہوں تو میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، اور میڈم نور جہاں نے اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے تو گایا ہے اور نبھایا ہے۔ سر آج کا جیسے ہمارا موضوع ہے کراچی کا تہذیبی اور ادبی منظرنامہ، ہم نے بڑے پروگرام کیے، شاعری بھی کی، غزل پہ بھی جو ہے تو وہ روشنی ڈالی، نظم پہ بھی ڈالی، لیکن آج جو ہے تو آپ کے حوالے سے میں نے سوچا کہ اس چیپٹر کو، اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، تہذیب ایک ہر معاشرے میں اور ہر زمانے میں رہی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو چیز قابل ممانعت ہو، دوسرے معاشرے میں وہ ان کا لائف اسٹائل ہو یا ان کے چال چلن ہو، جیسے جو کچھ بھی ہو۔ تو یہ تہذیب کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ ایک تو آپ تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ گندھارا تہذیب اور موہنجودارو تہذیب اور ایجپشن تہذیب اور یونانی تہذیب، ایک تو وہ تہذیب ہے معنویت کے حساب سے، ٹھیک ہے، یا دوسری تہذیب یہ ہے جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں، جو گھروں سے شروع ہوتی ہے، گھروں سے جس میں ہمارے والدین، ہمارے اطراف کے لوگ، ہمارے بزرگ جو ہمیں سکھاتے ہیں، وہ بھی تہذیب ہی کہلاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے دو مختلف جہتیں ہیں، اور تہذیب بہرحال ہر دور میں زندہ رہی ہے اور رہنی چاہیے۔ نہیں، کیا تہذیبی معیار یا برقرار رہتا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں؟ نہیں، تہذیب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تہذیب تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے۔ اگر جمود طاری ہو جائے گا تو پھر معاشرے وہ اس میں کوئی گہرائی رہتی نہیں ہے، تعفن آ جاتا ہے، جیسے کھڑے ہوئے پانی میں آ جاتا ہے۔ جی۔ تو تہذیب وہی بہتر ہوتی ہے، وہی زندہ رہتی ہے جو وقت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتی رہتی ہے، جس کو ہم تہذیب و تمدن بھی کہتے ہیں۔ تمدن اس میں آ جاتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ آپ تبدیل ہو رہے ہیں، تو تہذیب ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور بدلتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال میرا بڑا یہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے کہ تہذیب تو آپ نے بہت اچھا خوبصورت جو ہے تو لفظوں میں بیان کیا کہ تہذیب جو ہے وہ ایک تربیت ہے اور گھر سے شروع ہوتی ہے، بنیادی طور پر گھر سے شروع ہوتی ہے، جس میں ادب، آداب، رموز سارے جو ہے تو وہ سکھائے جاتے ہیں، اور پھر میرے خیال ہے کہ اس کے بعد تعلیم جو ہے تو وہ اسکول سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے تو تہذیب کا دامن جو ہے تو وہ تھامے رکھا جاتا ہے۔ یہ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب شاید تہذیب سے ہی نکلتا ہے، اور ادب بھی تہذیب سے نکلتا ہے۔ ادب بھی تہذیب سے نکلتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ، آپ کی جو تہذیب ہوگی، آپ کا جو رکھ رکھاؤ ہوگا، جو آپ کے رویے ہوں گے، اسی لحاظ سے ادب تخلیق ہوگا۔ ادب کوئی آسمان سے تو آئے گا نہیں، ٹھیک ہے، ادب اسی سے تخلیق ہوگا، اور اسی لحاظ سے اس میں بھی تبدیلی آتی رہے گی۔ بالکل صحیح۔ مجھے بتائیے کہ جو آج ہمارا موضوع ہے کراچی، روشنیوں کا شہر، عروس البلاد، شہر قائد، فنون لطیفہ کا شہر، تہذیبی، ادبی، سماجی، سیاسی سرگرمیوں کا گہوارہ، دہلی سے، لکھنؤ سے، بھوپال سے، میرٹھ سے، اور جناب الہ آباد جیسے تہذیبی اور ادبی اور علمی شہروں سے مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے آئے ہوئے جو لوگ تھے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، وہ یہاں آ کے بسے، اور انہوں نے ایک وہاں کا اپنا کلچر، تہذیب اور ثقافت کا ایک رنگ جو ہے تو وہ شہر میں بکھیر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بیان کریں کہ وہ کیا تھا، تہذیب تھی، کیا ہماری روایات تھیں، کیا ہماری ثقافت تھی؟
دیکھیے 1947 میں تقسیم ہند کے بعد زیادہ تر جو لوگ کراچی میں آ کے آباد ہوئے وہ اپنے اپنے علاقوں کی، جیسے کہ حیدرآباد میں تذکرہ کیا، حیدرآباد، لکھنؤ، دہلی، بھوپال، میرٹھ وغیرہ، یہاں سے پوری تہذیب اور ثقافت لے کر آئے. اچھا، اپنے اپنے شہروں سے اپنی اپنی تہذیب اور ثقافت لے کے اودھ کے لوگ تھے آئے. ٹھیک ہے، ثقافت لے کر آئے، اور اس کو پھر یہاں پر اتفاق سے ایسا ہوا کہ سب تہذیبیں، سارے شہروں کی جو ادبی وہ تھے، وہ علماء اور شاعر اور سارے اکٹھے ہو گئے، ایک گلدستہ بن گیا یہ شہر. ٹھیک ہے، جہاں پر مختلف شہروں کے اور مقامی لوگ بھی تھے اس میں شامل. شہر کراچی ایک ادبی گلدستہ بن گیا. گلدستہ بن گیا جس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے، پنجاب سے بھی لوگ تھے اور سندھ سے بھی تھے، جو مطلب ایک ملا جلا ایک گلدستہ بن گیا جس میں مختلف رنگ کے پھول تھے. ٹھیک ہے، تو وہی ایک تہذیب تھی اس شہر کی، اور جو ایک زمانے میں بہت پاورفل تھی، بہت اس کا اثر تھا، اور لوگ ادب و آداب اور سماجیات جو تھی اس کے تقاضے پورے کرتے تھے. پھر اچانک نہ کیا ہوا کہ آپ کی جائے پیدائش کراچی؟ جی، کراچی ہی جائے پیدائش ہے آپ کی. کیسا دیکھا آپ نے؟ دیکھیے میں 65 کے بعد کی بات کروں، ٹھیک ہے، جب تھوڑا سا میں نے ہوش سنبھالا، تو یہ ایک بڑا خوبصورت شہر تھا. ہم تو بہت کم ان محفلوں میں جاتے تھے، اتنی عمر نہیں تھی صحیح. شاید. کتنا بڑا شہر تھا؟ بڑا تو شاید نہیں تھا اتنا زیادہ، ناظم آباد بن رہا تھا یا تقریباً بن چکا تھا، نارتھ بنا نہیں تھا ابھی، اور زیادہ آبادی نہیں تھی. بڑا ڈسپلن تھا شہر، پیسفل ماحول، بہت پیسفل ماحول تھا. اور ایلفرسٹر اسٹریٹ اور صدر ایسے جگہیں ہوتی تھی جہاں شام کو اگر آپ ایک دو چکر لگا لیں تو آپ فریش ہو جاتے تھے. زبردست. بڑی عدم برداشت جیسے اب ہے وہ نہیں تھی. لوگ تحمل تھا، لوگوں میں تحمل تھا، ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، محبتیں تھیں اور مختلف قسم کے تفریحات تھیں، ایک دوسرے کی وہ خدمت تھا. کا. اور لوگ عام طور سے بہت زیادہ خوشحال بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، بسوں میں سفر کرتے تھے عام طور سے، یا کہ کوئی اگر تھوڑا سا زیادہ تو رکشہ پہ سفر کر لیا، اس کے علاوہ یا ٹیکسی وغیرہ پہ بہت کم. لیکن یہ لوگ بسوں میں بھی ڈسپلن تھا، لوگ لائن لگا کے بسوں میں چلتے تھے، اور اسٹینڈنگ میں بھی کچھ 6 یا 8 لوگوں کی. بلکہ اگر کوئی بزرگ یا خاتون ہوتی تھی تو اپنی جگہ چھوڑ کر جو ہے تو وہ ان کو جو ہے تو وہ بسوں کو دیکھ کے دل گھبراتا ہے کہ چھتوں پہ بھی چڑھے ہوئے لوگ، اور مطلب بسوں میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے تھے، ٹائی بھی لگائی ہوتی تھی، شیروانی بھی لوگ پہنے ہوتے تھے. زبردست. بسوں میں یہ لوگ ہوتے تھے. اور شام کے اخبار جب لوگ آفس سے آ رہے ہوتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں شام کا اخبار ہوتا تھا، ماشاءاللہ، اور پڑھتے ہوئے آتے تھے. لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. بڑی روایتیں تھیں اور تفریحات بھی بہت تھیں، اور ہر قسم ہر لیول کی تھیں. اگر آپ کو تھوڑا سا مغربیت اس کی طرف جانا ہے تو نائٹ کلبس بھی تھے اور بارز بھی تھے، اور سبھی کچھ تھے، بڑے بڑے ہوٹلس تھے. ایوننگز وہاں پر آرٹس کونسل تھے، پریس کلب، تمبولا ہوتا تھا، ریس ہوتی تھی کسی شہر میں، اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. مذہبی وہ بھی اجتماع ہوتے تھے، اور جیسے کہ جیکب لائنز میں مولانا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، لا اینڈ آرڈر تو امن و امان کی جو صورتحال، بالکل کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. لوگ عام طور سے بسوں میں سفر کرتے تھے، بہت سے بہت کوئی جیب کترا ہو جیبوں کاٹ لیتا تھا. اس کے علاوہ مارا ماری یہ سب چیزیں، مطلب کہیں کسی نے اگر کسی نے کوئی بہت بڑا بدماشی چاقو نکال لیا تو پورے علاقے میں دہشت پھیل جاتی تھی. میں نے سنا تھا کہ وہ ایک غراری والا چاقو ہوتا تھا، وہ بہت جو بڑے بدماش یا بہت بڑے، اگر اس نے چاقو صرف کھول لیا اور اس کی آواز آئی تو سارے لوگ جو تھے وہ بھاگ جاتے تھے. پورے علاقے میں سات غراری والا چاقو جو ہے تو یہ ہم اس کو کہیں گے کہ کراچی کی تہذیب کا یہ 7 غراری والا چاقو بھی ایک حصہ رہا. کراچی کا حصہ، کراچی کی تہذیب کا وہ 7 غراری والا چاقو. اور ایک چیز ہوتی تھی جو ہاتھوں میں پہنتے تھے، کلپ مکہ ہوتا تھا اس کا، اور یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا. بس یہ ہتھیار، یہی ہتھیار تھا. واہ. اس زمانے میں پستول یہ سب چیزیں کچھ نہیں تھی، چیٹی وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا. کیسا لگتا ہوگا کچھ مطلب احساس سلو اس کا احساس ہوتا ہوگا، کیونکہ سماجی رابطے کی جو آج کل آسانیاں ہیں، سارے ویب سائٹس ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فون ہے، سیل فون ہے، تو جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ زندگی بہت پرسکون تھی، اور لوگ ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہوتے تھے. کمیونیکیشن کیسے کرتے تھے؟ کمیونیکیشن
ٹیلی فون بھی وہ اکثر گھروں میں نہیں ہوتا تھا. ہاں بالکل, کہیں محلے میں ایک آدھ گھر میں فون ہوتا تھا, وہی لوگ ملتے تھے ایک دوسرے سے, شام کو اکٹھے ہوتے تھے محلے میں اور ادھر ادھر بیٹھتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے, باتیں کرتے تھے, کمیونیکیٹ کرتے تھے, اور محلے کی کمیٹیاں ہوتی تھیں. جو ہمارا جو تہذیب ہم جو لے کر آئے تھے اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم, مشترکہ خاندانی نظام جو تھا, بالکل بہت اسٹرانگ تھا جوائنٹ فیملی سسٹم, اور سب مل کے رہتے تھے. چھوٹے سے مکان ہوتے تھے, وہ ایسا کوئی 3 کمرے کا مکان ہوتا تھا عام طور سے, اور اس میں 10-12 لوگ رہتے تھے آرام سے, اور ایک ہی ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے, ایک ہی کھانا کھانا, ایک ہی کھانا کھاتے تھے. اور دل بڑے تھے, شاید وسائل اتنا نہیں تھے لیکن سوچ بڑی تھی اور دل بڑے تھے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, دلوں میں محبت تھی. ہاں برداشت کرتے, ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے. یہ جیسے میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی, تو جو ہماری نانیاں, دادیاں, ممانی, خالائیں, پھوپھی جان, یہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں, ٹھیک ہے, خالہ جان, چچا جان, ٹھیک ہے, بڑی ممانی, چھوٹی ممانی, تائی اماں, بڑے ابا, تایا ابو, ٹھیک ہے, یہ سب مطلب ایک ادب اور آداب کا جو ہے منظر تھا. اور اگر کوئی ہیڈ آف دا فیملی بزرگ, خصوصاً نانی یا دادی, تو ان کا ایک تخت ہوا کرتا تھا, سفید چادر اس کے اوپر جو ہے تو ہوتی تھی, گاؤں تک لگے ہوتے تھے, اور ایک خاص چیز ان کے تخت پہ رکھی ہوتی تھی جسے پاندان کہتے تھے, اگالدان, پاندان, ٹھیک ہے. تو یہ کہیں نظر آتا ہے آج کل؟ اب تو پان تو لوگ ابھی بھی کھاتے ہیں, اور اتنی بے دردی سے کھاتے ہیں کہ یہاں تک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اور وہ تھوکتے ہیں جگہ جگہ. پہلے باقاعدہ ایک اگالدان ہوتے تھے, اور اس میں ہماری والدہ, مجھے یاد ہے کہ چونا ڈالتی تھیں اور صاف ہوتا تھا چاروں طرف سے, اس میں پیک نظر نہیں آتی تھی, پیک, ہاں جس کو کہتے تھے, جو تھکتے تھے, اور باقاعدہ اس کے آگے منہ پہ ہاتھ رکھ کے تھکتے تھے, ایسے بدتمیزی کے ساتھ نہیں تھا. اور اب تو آپ پاندان کا یہ حال ہوا ہے. ایک دن میں اپنے دوست کے یہاں گیا, فرینچ تھا وہ, تو اس کے ڈرائنگ روم میں ایک چیز سجی ہوئی تھی. میں نے کہا, وہ تھا پاندان تھا, میں نے کہا, اس سے پوچھا کہ یہ تم کہنے کا اس میں اینٹیک ڈیکوریشن. میں قسم تو نہیں کھاتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری امی کا پاندان جو ہے وہ ہم نے آج بھی جو ہے تو وہ ایز اے ڈیکوریشن پیس کہہ لیں یا اینٹیک کے طور پہ, ان کی یاد کے طور پہ جو ہے تو سجا کے رکھا ہوا ہے. اگرچہ آج وہ خالی ہے, اس کی ہر ڈبیاں, کلیاں خالی ہیں, سینی, ڈبیاں, کلیاں, سینی جو اوپر ہوتی تھی وہ خالی ہیں. لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے تو آدھے امراض کا علاج بھی موجود. میں وہی کہنے لگا تھا کہ اس میں صرف پانی نہیں ہوتا تھا, اس میں چھوٹی موٹی ریزگاری بھی ہوتی تھی, چھوٹی موٹے دانت کا درد ہو گیا, پیٹ کا درد ہو گیا, لونگ دے دیا, سونف دے دیا, چھوٹا موٹا تھوڑی سی مصری جو ہے ہوتی تھی, فرسٹ ایڈ بھی ہوتا تھا اس کے اندر, فرسٹ ایڈ ہوتا تھا, کہیں زخم ہوا اس پر جو ہے تو لگا دیا, چونا لگا دیا کہیں. سر یہ سب کیوں ختم ہو گیا؟ ہم اس کو اتنی خوبصورت روایات کو, اتنی اچھی تہذیب کو سنبھال کیوں نہیں سکے؟ میرے خیال میں ایک تو وہ لوگ نہیں رہے, نہیں تو وہ لوگ آنے والوں کو کیوں نہیں دیکھے گئے؟ شاید زمانے کی تیز رفتاری نے ان کو اس سب چیزوں سے پیچھے کر دیا, اور معاشی تگ و دو میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ ان روایتوں کو شاید وہ سنبھال نہیں پائے, یا اگر وہ کسی کونے میں رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو, اس کو اس کی حفاظت نہیں کر پائے, اور نئی نسل نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو محفوظ رکھ سکتے. اب وہ کتابوں میں رہ گئی, یا ہم جیسے لوگ ہیں جو کچھ کہہ دیتے ہیں, باقی تو اس کے کچھ. میں آپ کا تعارف پڑھ رہا تھا تو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم جیسے نوسٹیلجیا کے مارے لوگ, ذرا اس کی وضاحت کریں. لیکن نوسٹیلجیا جو ہے وہ جیسا کہ ماضی کا قیدی, پرانے بھی چیزیں, یاد ماضی, گزرا ہوا وقت, یاد ماضی عذاب ہے یار, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو گزرا ہوا وقت, پرانی باتیں, اپنے وہ دور, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسان میں سافٹنس پیدا کرتی ہیں, اور پھر اپنے ماضی سے جڑا رہتا ہے, اپنے بزرگوں سے جڑا رہتا ہے وہ ابھی تہذیب سے. تو انسان کو نوسٹیلجیا میں رہنا چاہیے کسی حد تک, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اس میں آپ بالکل اتنے چلے جائیں کہ مطلب دور حاضر کے جو تقاضے ہیں یا جو تلخیاں ہیں آپ اس کو ہی نظر انداز کر دیں. وہ اب ایک حد تک ٹھیک ہے وہ. اچھا, یہ لفظ جو میں نے آپ کو استعمال کی ہے, تایا جان, پھوپھا جان, خالہ جان, ممانی, تائی اماں,
یہ سب انکل اور آنٹی میں کنورٹ ہو گیا. سر آپ دیکھیں نا اردو کتنی یہ آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا؟ نہیں بالکل واحیات ہو گیا. واحیات ہو گیا. ہاں اردو کتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس میں ہر رشتے کی ایک تقدس ہے اور اس کا ایک مقام ہے. اور کتنی محبت اور کتنی چاشنی ہے ان لفظوں میں. شوہر سے بڑا اگر ہے تو تایا ہے، چھوٹا ہے تو چچا جان ہے، چچی جان ہے، تائی ہیں، پھوپھی ہیں. اب آپ نے ایک لفظ کہہ دیا انکل اور ایک انٹی. جی. اب وہ سبزی والا بھی انکل ہے اور ڈرائیور بھی انکل ہے اور اس میں تخصیص ختم ہو گئی کہ یہ میرا چھوٹے بھائی کا دیور ہے یا جیٹھ ہے یا ممانی خالو ہے یا خالو ہے یا تایا ہے یا پھوپھا ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. کیا کہنے ہم کیا کچھ جو ہے تو وہ گنوا بیٹھے ہیں. جی ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آج کا موضوع ہے کراچی کا تہذیبی اور ادبی منظرنامہ، اور شریک گفتگو ہیں جناب انوار احمد صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. کرسٹل ہیئر کے بارے میں مزید معلومات آپ ان کے فیس بک پیج پہ جا کر حاصل کر سکتے ہیں. سر گفتگو ہو رہی تھی ادب کی تہذیب کے حوالے سے، اور بڑا اچھا آپ نے اس کا احاطہ کیا. ایک پوائنٹ اس میں رہ گیا کہ جو ہماری اسلامی اقدار ہیں وہ تہذیب کا کتنا حصہ شیئر کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. دیکھیے اب آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اقدار اور پھر اسلامی اقدار. اچھا. اقدار تو بہرحال مذہبی ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، اچھی چیزیں بتاتا ہے، اور اقدار تو معاشرے کی ہوتی ہیں. اقدار معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ مسلمان معاشرہ کہہ لیں یا آپ غیر مسلم معاشرہ کہہ لیں، اقدار تو وہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مذہب انسان کو مجموعی طور پر کوئی بھی مذہب ہو وہ ایک ہی اس کا پیغام ہوتا ہے، ایک ہی بات بتاتا ہے. اور ہمارے اسلام کے مذہب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی باتیں ہیں کہ سچ بولو، بے ایمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وقت کی پابندی کرو. دیکھیے غلط اور صحیح کی جو تشخیص ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ آپ جس کو شاید غلط سمجھتے ہوں دوسرے معاشرے میں شاید وہ صحیح سمجھا جاتا ہے یا ان کا معاشرے کا حصہ ہے وہ. جی. سر وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے دلی کیفیت ہے، اور جو کچھ میں نے سوچا، جو کچھ میں نے محسوس کیا اس دوران، اور بغیر کسی بناوٹ اور تصنع کے وہ میں نے لکھ دیا. اور والدہ چونکہ میرے ساتھ تھیں تو وہ کیفیت تھی میری جو یہ میری سعادت تھی کہ میں ان کے ساتھ تھا، اور مجھے یہ اللہ نے توفیق دی. اور پھر وہ جتنا جیسا مضمون جیسا بھی تھا میں نے لکھ دیا، دل سے لکھا، بہت دل سے لکھا. اور پھر اس کو ہمارے ایک دوست نے طارق معین صاحب ہیں، ان کی بڑی اچھی آواز ہے، انہوں نے پڑھ کے یوٹیوب پہ ڈال دیا. جی 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 جی. ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شریک کی گفتگو ہیں انوار احمد صاحب، امریکہ سے خصوصی طور پر جو ہے تو وہ آئے ہیں، اور کل ہی ان کی امریکہ جو ہے تو واپس دوبارہ روانگی ہے. بڑی گہری نظر ہے اردو ادب پر، ہمارے شہر کراچی کی تہذیب پر، ثقافت پر اور ادب پر، اور بڑی سحر حاصل گفتگو جو ہے تو وہ جاری ہے. تو بات ہو رہی تھی تہذیب اور اسلامی اقدار، اور اس پہ بھی آپ نے جو ہے تو وہ روشنی ڈالی. آپ کا جو آپ نے کہا کہ میرا پہلا عمرہ والدہ کے ساتھ، اور جو کچھ اس پہ آپ نے لکھا تو پڑھنے والوں کی آنکھیں جو ہے تو وہ اشکبار ہوئیں، اور آپ نے بتایا کہ وہ آپ کی دلی کیفیات تھیں جو آپ نے اس کو لفظوں میں ڈھال دیا، اپنے جذبات کو لفظوں میں ڈھال دیا، اور ایک انمنٹ نقوش جو ہے وہ تحریر جو ہے تو لوگوں کے دلوں پر چھوڑ گئی. اچھا، اس سے بالکل ہٹ کے پھر آپ نے لکھا پاکستان میں خونی انقلاب. تو یہ ایک بہت ہی الگ موضوع ہے.
دیکھیے میں چونکہ کسی ایک خاص اس کا نہیں، میں مختلف اس معاشرے میں رہتا ہوں، تو سیاسی، سماجی اور معاشرتی جو واقعات ہوتے ہیں سامنے، ظاہر اس پر بھی نظر رکھتا ہوں، اور خوشی بھی ہوتی ہے اور بعض تو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو پچھلے چند سالوں سے جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے سیاسی طور پر، اور عدم برداشت اور انتہا پسندی، تو اس میں کسی سیاسی لیڈر نے کہا تھا، نام تو نہیں لوں گا میں، کہ پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا۔ جی، تو اس حوالے سے میں نے لکھا تھا خونی انقلاب کی جہتیں کیا ہوتی ہیں اور کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، تو اس پر ہی میں نے بہت اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مضمون آپ کا، پاکستان میں حقیقی سیاست دانوں کا فقدان، جی یہ بھی اسی اس پہ روشنی ڈالی، کیونکہ یہ حالات حاضرہ کو جو ہے تھوڑا سا احاطہ کرے گا۔ جی بہت زیادہ آج کل میڈیا میں ہر جگہ آمریت اور یہ ڈکٹیٹرشپ وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے اس کی تاریخ میں گیا ہوں میں، کہ یہ مرض کہاں سے شروع ہوا تھا۔ جی مرضی کہوں گا میں اس کو، کہ ہمارے معاشرے سے جمہوری روایتیں ختم ہوئیں، اور ایک منصفانہ نظام جیسا کہ ہوتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے جمہوریت، تو یہ میں 1958 سے شروع کیا ہے اس کو میں نے۔ ٹھیک ہے، جب ایوب خان صاحب نے ایبڈو لگایا تھا مشرقی پاکستان میں سیاستدانوں پر، کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں، اور تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا، کہ اس کے بعد سے فوجی اس کا تسلط بڑھتا گیا، اور سیاستدانوں کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا، یا ان کے اوپر الزامات ایسے لگا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد طلبہ تنظیموں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی الزامات لگائے گئے وہ غلط لگائے گئے؟ دیکھیے میں تو بالکل کلی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ غلط یا صحیح تھے، لیکن یہ کہ صرف ایک وہی تو نہیں تھے قصوروار۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، یہ تو پورا ایک معاشرہ، اسی معاشرے سے فوجی بھی نکلتا ہے، جج بھی نکلتا ہے، سیاستدان بھی نکلتا ہے، یس، اور وہی سب برائیاں ان میں بھی ہیں جو معاشرے میں ہیں، وہ کوئی آسمان سے تو آتے نہیں ہیں، تو اسی معاشرے کی پیداوار ہیں وہ۔ اچھا، سیاستدانوں کا یہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جو جینیون سیاستدان تھے، جو میں نے اس میں لکھا ہے اپنے حقیقی سیاستدان، بتائیں گے کچھ نام جو جینیون سیاستدان؟ دیکھیے بھاشانی صاحب تھے، باچا خان تھے، جی ایم سید تھے، یا یہ کہ آپ معراج خالد تھے، بھٹو صاحب تھے، بے نظیر صاحبہ تھی، ولی خان صاحب تھے، اور جو طلبہ تنظیموں سے جو لوگ آئے، بڑے اچھے فتح یاب تھے، نفیس صدیقی تھے، معراج خالد تھے، راؤ رشید، بہت سارے لوگ، جاوید ہاشمی تھے، منور حسن خان صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ نظریات سے تو آپ علی مختار رضوی تھے، نظریات سے تو آپ طارق علی تھے، لاہور سے بہت دبنگ قسم کے، ان کے نظریات سے تو آپ تعلق اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان پر کسی قسم کی بدعنوانی یا کسی قسم کا آج تک کسی نے ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ سبحان اللہ، چونکہ یہ لوگ معاشرے کا ادراک رکھتے تھے، نیچے سے آئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیاستدانوں کا جو ہے اب تو سیاستدان، دیکھیں اب تو سیاستدان خاص، ہم اس بات کو مختصر کریں گے کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے ہم چاہیں گے کہ اسی کی طرف آئیں۔ تو کراچی کے جو منظر نامہ ہے، بڑی گہری نظر ہے اس کی، اور بڑی محبت ہے شہر کراچی سے، آپ کو اس کی مٹی سے، اس کی ہوا سے، اس کی فضا سے، اس کی خوشبو سے، اور آپ نے لکھا بھی ہے بہت کچھ جو ہے تو اس شہر کے حوالے سے۔ اور یاد ہوگا میں جب چھوٹا سا تھا تو ایک ایم اے جنرل روڈ پہ ایک چلتی تھی جس کو ٹرام کہتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ اور وہ ایک بہت ہسٹوریکل جو تھا وہ یونیک چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں ہالینڈ گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے آج بھی ٹرام کا نظام اسی طرح قائم رکھا ہوا ہے، اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے اتنی ترقی کے باوجود۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ 50 سال پہلے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تھا۔ اچھا، ٹرامز تھیں، ڈبل ڈیکر بسیں تھیں، ڈبل ڈیکر اوپر، جی، اچھا، اور وہ سرکولر ریلوے تھی، لیکن مختلف لوگوں کے مفاد تھے، انہوں نے ان سب چیزوں کو برباد کر ڈالا۔ اب بدقسمتی یہ کہ ہم چنگچی اور پہ آ گئے ہیں اور بسوں کی چھت پر سفر کر رہے ہیں۔ وہ جو شہر میں ایک ڈسپلن تھا، ایک بسیں باقاعدہ لائن بنا کے لوگ چلتے تھے اور ٹائم پہ آتے تھے، ٹائم کیپر ہوتے تھے بسوں کے۔ مسجدوں میں چپلیں چوری ہوتی تھیں؟ میرے خیال یہ چھوٹی موٹی وارداتیں تو ہمیشہ رہی ہیں، یہ تو ہمیشہ رہی ہیں، یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، جیسے ہم لوگ ویسے ہیں ویسے ہی ہے، یہ تو ہر جگہ ہی ہے۔
تو اس شہر میں بڑی خوبصورتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. ایک بڑا پیارا مضمون کراچی کے حوالے سے آپ کی کتاب میں میری نظر سے گزرا, چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے اس کو سنوں. جی, یہ میری کتاب میں ایک وہ ہے کراچی کا نوحہ. نوحہ؟ جی. اچھا, کوئی خوشی کا اس میں؟ نہیں, خوشی کا اس لیے نہیں کہ میں نے جس کراچی کو دیکھا وہ کچھ اور تھا. وہاں پر خوبصورتی تھی, مطلب ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, ٹالرنس تھی, محبتیں تھیں, روشنیاں تھیں, جرائم نہیں تھے. پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی دیکھا کہ وہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک آ گیا کہ اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں برابر موٹر سائیکل والا آ گیا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ پستول نہ نکال لے. تو وہ ایک پوری ایک تاریخ ہے اس کی, ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ایک پلان کے تحت عطا ہو. جی, یہ ایک اس کا ایک آخری پیراگراف ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں. ہائے کیسا تھا میرا کراچی, واہ, کتنے روشن خیال تھے, کیسا تحمل اور برداشت تھا لوگوں میں. بے شک. کیسے کیسے باعل اور وزادار لوگ تھے جنہوں نے مل جل کر اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنایا اور بین الاقوامی پہچان دی. اب جب کبھی صدر یا اس کے اطراف جانا ہوتا ہے تو دل سے بھوک اٹھتی ہے. لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی شہر ہے جو میں نے اپنے لڑکپن اور جوانی میں دیکھا. واہ. جہاں کتنی ہی شامیں گزاری اور کتنی راتیں خاموش سڑکوں پر بے مقصد مٹر گشتی کرتا رہے. اچھا, ڈر تو تھا ہی نہیں کچھ چھیننے کا, لٹنے کا. کیسی کیسی تفریح میں اثر تھی, سب بدل گیا. لگتا ہے شہر کو نظر لگ گئی. واہ. ہر طرف گندگی کے ڈھیر, بہنگم شور مچاتا ٹریفک, کیسا اندھیر ہے. جس شہر میں 50 سال پہلے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم موجود تھا, ڈبل ڈیکر بسیں تھیں, ٹرام تھیں, جس کے ٹن ٹن آج بھی کانوں میں سنائی دیتی ہے. ٹن ٹن آواز گنتی جاتے تھے نا. سرکل ریلوے تھی, اب اس شہر میں لوگ بسوں کی چھتوں پر سفر کر رہے ہیں. چمچی چل رہی ہے, ویگنوں میں لوگ مرغا بنے سفر کر رہے ہیں. لوگوں کے چہروں پہ وحشت اور مزاج تنک ہو چکے ہیں. انتہا پسندی ہر سو طاری ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ. جی, کوئی کسی کو برداشت کرنے کی تیار نہیں. شہر میں مقامی اور پرانے باسیوں کی جگہ نئے چہرے نظر آتے ہیں جنہیں یہاں کی روایت اور کلچر سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں. پرانی خوبصورت ریفیوجیز آپ جن کو کہیں گے, ریفیوجیز, وہ کچھ بھی کہہ لیں ان کو آپ. ارشاد. پرانی خوبصورت عمارتیں گرائی جا رہی ہیں, ان کی جگہ کنکریٹ کا جنگل اگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس کو کنکریٹ کا شہر کہتے ہیں. ہاں, شہر بھی نہیں رہے گا, جنگل ہو گیا. اچھا, جنگل, شہر بھی نہیں. سمندر کی لہر جو کبھی گزری اور کلفٹن تک آیا کرتی تھی, دھکیل کر پیچھے کر دیا گیا, اور لینڈ مافیا نے سمندر سے زمین بھی چرا لی. واہ واہ واہ. مینگرووز ختم کر دیے گئے, جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا اور وارمنگ بڑھی, اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مسجدیں, مدرسے تو بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگ بھی زیادہ بظاہر دیندار ہو گئے, لیکن معاشرے میں جرائم میں کئی گنا اضافہ ہوا اور برداشت بھی ختم ہو گئی. دیانتداری مفقود ہے. جلدی امیر بننے کی دوڑ میں ہم تہذیب و شائستگی میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں. میں شاید ماضی کا قیدی ہوں اور آج بھی اپنے گزشتہ کراچی کا نوحہ پڑھ رہا ہوں. کاش میں اپنے بچوں کو وہی شہر دکھا سکتا جو میں نے دیکھا تھا. نہیں, بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ. لیکن مجھے جواب دیجیے کہ یہ کیوں, دیکھیے اس کی وجہ, مطلب یہ سب کچھ کہاں چلا گیا, کیوں بکھر گیا, کیوں بگڑ گیا؟ کہ اس شہر میں آبادی کا اتنا زیادہ انفلکس ہوا کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. پھر کچی آبادیاں اور یہ پلوں کے نیچے. نہیں, میں پاپولیشن کے حساب سے بات نہیں کر رہا. یہ جو کچھ بھی آپ نے احاطہ کیا نا کہ خوبصورتی کا, ساری چیزوں کا, صفائی کا, قوت برداشت کا, تحمل کا, لوگوں کے جو تو وہ محبتوں کا, تو اس کو کیوں نہیں سنبھال سکے؟ یہ تو جاری رہ سکتا تھا نا, آبادی کتنی بھی بڑھ جائے. اسپاٹ ختم ہو گئے جہاں یہ سب اکٹھا ہوا کرتے تھے لوگ. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک زمانے میں کیفیٹیریا, قہوہ خانے, زیلینس, ایسٹرن کافی ہاؤس, ناز آباد میں وہ لارڈز ہوا کرتا تھا, کلب, ناز آباد کلب ہوا کرتا تھا. یہ جہاں پر یہ سب شام کو اکٹھا ہوتے تھے. اچھا, ٹی وی وغیرہ اتنا عام تھا نہیں, تو لوگ سب اچھا مختلف گروپس ہوتے تھے. جو اگر آپ کو ریڈیو والوں سے ملنا ہے تو فلانی جگہ سے ملیں گے, وہاں محمد علی بیٹھے مل جائیں گے, آپ کو طلعت حسین بھی مل جائیں گے, احسن سلیم بھی مل جائیں گے. اور اگر فلم والوں سے ملنا ہے تو وہ آپ کو کیوالٹی یا کسی بار میں مل جاتے تھے, کیفیٹیریا کا نیچے ریسٹورنٹ ہوتا تھا, اوپر بار ہوتا تھا, یا پم گروو بار ہے اور یہ بار ہے, بہت سارے ہوتے تھے. وہاں پہ آپ کو دوسرے لوگ مل جاتے تھے. تو وہ مختلف جگہیں تھیں جہاں پر یہ صاحب علم اور ادب اور فنکار اکٹھا ہوتے تھے اور باتیں کرتے تھے. لیکن اس میں بھی تہذیب تھی. اگر کوئی نووالد آ گیا تو اس کی بھی توازی اسی طرح کرتے تھے, اور ویٹر بھی بچانتے تھے کہ آج صاحب کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, بل نہیں دیں گے تو اشارہ سمجھ جاتے تھے. واہ,
اور وہ پھر دوسرے دن خیر حساب کتاب ہو جاتا تھا، لیکن لوگوں میں ایک تہذیب تھی، ایک روایت تھی۔ اچھا، آپ نے دونوں معاشروں کو بہت قریب سے دیکھا، ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، خصوصاً کراچی کا کلچر جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر بہت عرصہ جو ہے تو وہ امریکہ میں بھی آپ نے جو ہے تو گزارا، کیا فرق دیکھتے ہیں تہذیب کے حوالے سے دونوں معاشروں میں؟ دیکھیے، میں تو پچھلے 30 سالوں سے امریکہ آ جا رہا ہوں اور اکثر وہاں رہتا ہوں، بچے وہیں پر ہیں، لیکن دل نہیں لگتا میرا وہاں پر، میں کسی نہ کسی بہانے بھاگ آتا ہوں۔ نہیں، وہ تو آپ کی اپنی اندرونی کیفیت ہے نا، میرا سوال مجموعی کیفیت کا ہے۔ مجموعی کیفیت تو یہ ہے کہ جس کہتے ہیں نا کہ وہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے واہ واہ، وہ قرض چکا ہے جو واجب بھی نہیں ہے، تو لوگ تو امریکہ جانے کو ترستے ہیں، یورپ کے لیے، ویزے کے لیے، میں وہاں سے چھوڑ کے آتا ہوں اس شہر کے لیے، چونکہ مجھے اس شہر کی گلی گلی سے محبت ہے۔ میں آج بھی اپنے پرانے علاقے میں ناظم آباد میں جاتا ہوں، تو آپ یقین کریں میں انہی گلیوں میں گھومتا رہتا ہوں۔ اب تو بڑی تبدیلیاں ہو گئی سر، اب وہ تکلیف ہوتی ہے، آپ نوحہ اسی لیے نوحہ میں نے اسی لیے نوحہ کے لفظ استعمال کیا کہ وہ جو پلے گراؤنڈ لبرٹی سنیما کے پیچھے ہوا کرتا تھا، جہاں پر لوگ کھیلتے تھے، فلم سٹار ندیم بھی وہاں پر کرکٹ کھیلتے تھے، اور میرے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ کے بڑے اچھے دوست تھے ان کا، خیر وہ شام کو لپائی کرتے تھے، پتائی کرتے تھے اس کی پچ کی۔ سادگی کتنی ہوتی تھی؟ سادگی ہوتی تھی، لوگ اچھے لوگ تھے، مطلب یہ اچھے لوگ تھے، محبتوں میں گھلے ہوئے، ضروریات کم تھیں، ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں، چھوٹی چھوٹی شرارتیں تھیں، واہ، اور لوگ خوش تھے، میں سمجھتا ہوں زیادہ خوف نہیں تھا، مطمئن تھے، جو کچھ بھی ان کے پاس اویلیبل تھا وہ اس میں مطمئن تھے۔ یہ مطلب خوب سے خوب تر کی تلاش کے چکر میں اپنی جو زندگی کو مطلب گزارنے کی بجائے بسر کیے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی جو ہے تو وہ زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اب ہر چہرے پر آپ کو ایک مردہ دلی جو ہے نظر آتی ہے، فرسٹریشن نظر آتا ہے۔ وسائل کم تھے جی، دل بڑے تھے لوگوں کے، چھوٹے مکان تھے، ایک سالن پکتا تھا یا اس میں سبھی کھاتے تھے، اور ایک آدھ کزن وغیرہ بھی ہوتے تھے، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی یہ کہ بھائی یہ سب مل کے کھاتے تھے، اور کوئی کسی کو کہاں جگہ ملی کہاں سو گیا، کسی کا کوئی الگ بیڈ روم نہیں ہوتا تھا، اور جو مہمان بھی آ جاتے تھے وہ بھی اسی چھوٹی جگہ میں اکوموڈیٹ ہو جاتے تھے، اسی میں سب ہو جاتا تھا، ایک ہی اچھا یہ بیڈ وغیرہ عام طور چرپائیاں اور بڑھائیاں ہوتی تھی، تخت ہوتے تھے گھر میں، میرے گھر میں بھی ہیں چارپائیاں، تخت ہوتے تھے، اور کوئی کسی کہیں ایک آدھ دو کمرے میں پنکھا ہوا تو ہوا، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور لوگ مطمئن تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دلوں میں محبت بھی تھی اور دلوں میں جگہ بھی تھی۔ اب دل بھی ہیں، جگہ بھی ہیں، اور وسائل بھی زیادہ ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن محبت نہیں۔ لیکن اب کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے، اگر آپ نہیں، محبت نہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر میں آپ کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، اگر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو آپ انیزی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آپ اس کو نہیں، پہلے مہمان کا آنا جو ہے تو ایک بہت خوش نصیبی کی علامت اور بہت خوشی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ شادیاں ہوتی تھیں محلے میں، وہیں گلی میں ٹینٹ لگ جاتا تھا، محلے کے لڑکے کام کرتے تھے، وہی کھانا کھلاتے تھے، پر کوئی تھا ہی نہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ یونٹی بھی اسی وجہ سے جو تھی برقرار تھی، مطلب اپنے ہونے کا احساس ہوتا تھا، اپنے شہری ہونے کا احساس ہوتا تھا، اپنے پاکستانی ہونے کا احساس ہوتا تھا، جو کہ سوشل میڈیا کو کتنا ذمہ دار ٹھہراتے اس سب چیز کی تباہی میں؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے دونوں پہلو ہیں، اچھا تباہی بھی ہوئی اور تباہی زیادہ ہوئی میرے خیال میں، بہتری تو کم ہی آئی ہے، افواہیں بہت جلدی سے ٹریول کرتی ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ علامہ بن گیا ہے، ہر آدمی لکھ دیتا ہے، ہر آدمی اپنا تاثر دے دیتا ہے، اور پھر وہ ٹریول کرتی ہے، ادھر کی چیز وہاں فارورڈ کری، وہاں کی چیز وہاں فارورڈ کری، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، اور بہت سارے شعروں کو فراز کے نام دے کے جو ہے فراز کے نام دے دیا، کسی کو علامہ کا نام دے دیا، اور تو یہ بد تہذیبی ہو گئی نا۔ ہم تہذیب کے دائرے سے نکل کر، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں شاعری ہوگا، وہ تو نہ پڑھا ہے انہوں نے، آپ کی چیز مجھے فارورڈ کر دی، میں نے آگے فارورڈ کر دی، اور آج جمعہ ہے، جمعہ مبارک، السلام علیکم، ایک گلدستہ بھیج دیا، کسی نے وہ ایک ٹھینگا دکھا دیا، تو یہی سب چیز ہو رہا ہے۔ مطلب ہم تہذیب کے دائرے سے نکل کر بد تہذیبی کے ایک گھٹا گھوپ اندھیرے کی طرف جو ہے تو بد تہذیبی بھی کہہ لیں اس کو، یا آپ مطلب اس کے لیے کوئی مناسب کوئی لفظ کیا کہوں میں اب؟ تو میں اس کا ذمہ دار آپ کہ آپ والی نسل کو، ہم عمر نسل کو، آپ کی جو عشرے کی جو نسل، اس کو نہ ٹھہراؤں کہ آپ وہ کچھ ہم سے مطلب
ہمارے نوجوانوں کو نہیں دے سکے یا ناکام ہو گئے اس تہذیب کو ٹرانسفر کرنے میں، اس تمدن کو ٹرانسفر کرنے میں، اس ادب کو ٹرانسفر کرنے میں جو کہ کرنا چاہیے تھا شاید؟ میں آپ سے کسی حد تک متفق ہوں، اور میں اکثر اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار ہم تمہارے قصوروار ہیں. ہاں، میں بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کیا کہنے، ہم تمہارے قصوروار ہیں کہ ہم نے تمہیں شاید وہ معاشرہ، وہ تہذیب، وہ روایتیں نہیں دیں جو ہمیں دینی چاہیے تھیں، یا ٹرانسفر نہیں کی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے والدین جب ہجرت کر کے آئے انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا. جی ہم بڑے ہوئے اسٹرگل کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، اور شاید اس معاشی تگ و دو میں اتنا آگے نکل گئے یا اتنے مصروف ہو گئے کہ وہ جو ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھا اچھا، وہ ہم شاید نہیں دے پائے ان کو. تو میں کسی حد تک اپنے آپ کو قصوروار کہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے آج کے موضوع کے حساب سے جو گفتگو کی ہے، کراچی کا تہذیبی اور ادبی منظرنامہ، تو جو تہذیبی احاطہ آپ نے کیا ہے، جو تہذیب وہاں سے ہم لے کر آئے ہمارے آباء و اجداد، اور پھر ان گھرانوں میں پلی بڑھی، پروان چڑھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈسٹریکشن کا شکار ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، کیا ہوئی اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں آپ انسٹیبلٹی بھی آپ نے کہا، اور ضروریات زندگی کا بڑھ جانا بھی کہا، پھر مہنگائی بھی اس میں ایک بہت بڑا جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے اس تہذیب کو برباد کرنے میں. اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. اگر اس کے جائزہ لیں تو یہ جو مہمانداری، مہمان نوازی، روایت، ملنا آنا جانا، یہ سب چیزیں. اور پھر میں آپ نے ایک بات کو بھی کہا کہ میں سوشل میڈیا کو بھی جو ہے تو وہ اس کا ذمہ دار جو ہے تو وہ ٹھہراتا ہوں، جس نے ہماری تہذیبی روایات کو جو ہے تو وہ بری طرح سے متاثر کیا. اور بالکل اس پر جو ہے تو وہ آزادی اظہار کا جو ہے تو وہ ایک ذریعہ ہے. بے شک آپ اس پہ آزادی اظہار جو ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اتنے ہمارے سینئر، میں تو اساتذہ ہی کہوں گا، علم رکھنے والے اور اپنے شہر سے، اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ جو ہیں تو ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، ایک اکیلا انوار احمد نہیں ہے، ہمارے درمیان کئی انوار احمد موجود ہیں جن سے ہم آج بھی جو ہے تو وہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اپنی روایات کو جاننا نہیں چاہتے، اپنی تہذیب سے واقفیت نہیں حاصل کرنا چاہتے، اپنے کلچر سے جو ہیں تو وہ دور ہو گئے ہیں، اور ایک نیا کلچر اپنے اوپر جو ہے تو وہ طاری کر لیا ہے. موضوع بہت وسیع ہے، پروگرام کا وقت بالکل اختتام پذیر ہے. حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.